السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرفان رمضان میں خیر مقدم ہے آپ کا حکمت رمضان، آپ سب کا انتہائی پسندیدہ سیگمنٹ جس میں آپ سوالات ہم تک پہنچاتے ہیں اور ہم آگے پہنچاتے ہیں، وسیلہ بن جاتے ہیں ہم خیر و حکمت کے لیے۔ حکمت رمضان میں آپ کا خیر مقدم۔ آج بھی علماء کرام یہاں تشریف رکھتے ہیں جو پوری دنیا میں دیکھے جاتے ہیں، سنے جاتے ہیں، ان کی بات مانی جاتی ہے اور معروف علماء ہیں، جید علماء کرام ہیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہوں گے میرے ساتھ ایک شہزادہ بیٹھا ہوا ہے اور یہ شہزادہ آج میری جگہ کچھ سوالات بھی پوچھے گا۔ برہان شاہ صاحب ہیں اور یہ مفتی شاہ حسین قدیسی صاحب کے فرزند خاص ہیں۔ میں آج کے مہمانوں کا آپ کو تعارف بھی کرا دوں۔ سب سے پہلے آج کے ہمارے مہمان بہت ہی معروف ہیں اور بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں، صوفیہ اور اولیاء اللہ سے خاص نسبت حاصل ہے، اس حوالے سے ہماری رہنمائی بھی فرماتے ہیں۔ علامہ شاہ حسین قدیسی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہے؟ ماشاءاللہ۔ آج کے ہمارے دوسرے مہمان میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ نیر العظم کی حیثیت رکھتے ہیں اور علم کے حسین باب میں سے ایک باب ہیں اور اتنی آسان اور اتنی پیاری گفتگو کرتے ہیں کہ ہر کسی کو اس کا لطف آتا ہے۔ علامہ امین شہیدی صاحب، السلام علیکم۔ کیسے مزاج ہے؟ آج کے ہمارے تیسرے مہمان بہت ہی معروف چہرہ ہے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ڈرتے ہیں کچھ مسائل پہ بات ہو یا نہ ہو، پیچیدہ ہے، حساس ہے، مگر آپ کی گفتگو کے ذریعے ہمیں بڑی رہنمائی ملتی ہے، بڑی حکمت ملتی ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ۔ آج کا ہمارا موضوع بڑا خاص ہے، صوفیہ اور اولیاء کا پیغام امن و محبت، اور اس حوالے سے آج کا پہلا سوال جو پوچھیں گے وہ برہان شاہ صاحب پوچھیں گے۔ برہان صاحب، کیا سوال پوچھیں گے آپ؟ ولی اللہ کون ہوتا ہے؟ ولی اللہ کون ہوتا ہے شاہ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم فرقان حمید نے عباد الرحمن کی بات کی ہے۔ بندے سارے ہی اللہ کے ہیں، لیکن کچھ بندے خاص ہیں جن کو اللہ جل جلالہ نے عباد الرحمن کہا ہے۔ صحیح۔ اور پھر ان کی اللہ جل جلالہ نے اس صورت کے آخر تک جو ہے ان کے اوصاف بیان کیے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں۔ صحیح۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یمشون علی الارض ہونا، کہ وہ بہت عاجزی اور انکساری سے زمین پر رہتے ہیں، اور پھر جب بے علم لوگ، جاہل لوگ ان سے الجھتے ہیں تو وہ ان سے الجھاؤ کا راستہ اختیار نہیں کرتے، وہ اصلاح کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور بڑے سلیقے سے ان سے سلام کے ذریعے بات کرتے ہیں۔ صحیح۔ اور پھر ایک اور خاص بات ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ وہ اپنی راتیں جو گزارتے ہیں تو وہ قیام و قعود اور رکوع سجود میں گزارتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے یا اپنے کاموں میں لگی ہوئی ہوتی ہے اور وہ اللہ جل جلالہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، کہ وہ اپنے بستروں سے الگ ہیں اور اللہ جل جلالہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اس سے ڈرتے بھی ہیں اور اس سے امیدیں بھی رکھتے ہیں۔ خوبصورت۔ تو یہ اللہ جل جلالہ کے خاص بندے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے 3 سوال کیے، ان میں آخری سوال یہ تھا کہ مل احسان، کہ احسان کیا چیز ہے۔ صحیح۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اللہ جل جلالہ کی عبادت اس طریقے سے کرے گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ بہت بڑا درجہ ہے کہ ایک آدمی یہ تصور کر کے عبادت کرے اللہ جل جلالہ کہ میں اللہ جل جلالہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر اس مرتبے پہ وہ نہ ہو تو اس سے کم درجے کا مرتبہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ خوبصورت، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو جب اس طریقے سے حضوری سے کوئی شخص جو ہے اللہ جل جلالہ کی عبادت کرتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی سنت کی پیروی کرتا ہے، تو وہ ولی اللہ کے درجے میں داخل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے صبح و شام اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزرتے ہیں، جو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے ان کی زندگی اسی کے مطابق گزرتی ہے۔ صحیح۔ اور پھر ایسے لوگ جو ہوتے ہیں تو ان کے قواعد و ضوابط کچھ مختلف ہوتے ہیں۔ اچھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک ایسا آدمی پہنچ گیا اور ان سے پوچھتا ہے کہ میرے پاس 20 درہم ہے تو زکوٰۃ کتنی نکلے گی اس میں سے؟ جی۔ تو انہوں نے اس آدمی کی طرف دیکھا غور سے اور کہا کہ تیرے جیسے آدمی کے لیے 20 درہم ہی زکوٰۃ ہوگی، مکمل 20۔ کیوں کہ آپ نے 20 روپے جمع کیوں کیے؟ 20 درہم آپ نے جمع کیوں کیے؟ آپ جیسے آدمی کو جمع ہی نہیں کرنے چاہیے۔ تو یہ لوگ مخصوص لوگ ہوتے ہیں، تو وہ اللہ جل جلالہ کی عبادت کر کے، زہد اختیار کر کے، تقوی اختیار کر کے، روزے رکھ کے، تو اس طریقے سے اللہ جل جلالہ کو وہ یاد کرتے رہتے ہیں، تو وہ ان کی ہر چیز میں ایک خاص قسم قوت پیدا ہو جاتی ہے۔
ان کی نظر میں ایک خاص قسم کی قوت ہوتی ہے کہ وہ بہت دور تک دیکھتے ہیں، کہ وہ مدینے میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ نہامن تک ان کی نگاہ پہنچتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اسی طریقے سے وہ ان کی سماعت جو ہے وہ بہت دور سے سنتی ہے، بہت تیز ہو جاتی ہے، اور اسی طریقے سے ان کا دل جو ہے وہ فیضان الہی کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے، آمادہ رہتا ہے. تو اللہ جل جلالہ کی طرف سے ان کے قلوب پر فیضان کا نزول ہوتا رہتا ہے، اس کی رحمت اور جو ہے اس کی طرف سے خصوصیت کی جو چیز ہوتی ہے وہ ان کے اوپر وہ نازل ہوتی رہتی ہے. اب خصوصیت کی چیزیں ایسی ہیں جیسے قرآن حکیم میں سکینہ کا لفظ ایک استعمال ہوا ہے اہل بدر کے بارے میں، کہ ایک خاص قسم کی ایک کیفیت ہے اور وہ اہل بدر پر اس مخصوص وقت میں تھی. تو یہ لوگ بھی جو ہے اس طریقے سے عبادت کر کے اللہ جل جلالہ کا قرب حاصل کرتے ہیں. اور پھر وہ جو حدیث شریف آتی ہے کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان اللہ جل جلالہ کی عبادت کر کر کے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ پھر اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، وہ جو ہے نا مطلب اس کی یہاں تک قربت ہو جاتی ہے. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں. تو ہمارے ہاں ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے صحابہ جو تھے وہ تو مرج البحرین تھے، کہ وہ حضور کے فیضان صحبت کی وجہ سے ان کو اتنی جدوجہد اور ریاضت کی ضرورت ہی نہیں تھی. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر ان پہ پڑتی تھی تو ان کے دل کے جو خفیہ چیزیں ہیں یا وہ چیزیں جو خفتہ ہیں یا وہ چیزیں جو مخفی ہیں وہ بیدار ہو جاتی تھی. تو وہ بیدار ہو جاتی تھی اور وہ جس طریقے سے ہم ایک ولی اللہ کا تصور کرتے ہیں تو ان کے درجات جو ہے وہ اس سے آگے ہوتے تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے صحابہ کے بعد جیسے حضرت حسن بصری ہیں، ابن سیرین ہیں، اس قسم کے اور بہت سارے لوگ ہیں کہ جو اس شعبے میں تھے کہ اللہ جل جلالہ کی عبادت میں لگے رہتے تھے اور ان کو ولی اللہ کہا جاتا تھا. تو پھر ایک تصوف کا خاص نظام آہستہ آہستہ وہ مرز وجود میں آیا اور ایک پورا نظام جو ہے نا وہ متعین ہو گیا. لیکن یہ سارا نظام جو تصوف کا ہے یہ قرآن حکیم کے تابع ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی احادیث کے تابع ہے، آپ کی سنت کی مطابقت میں ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہیں یہ ان کی مطابقت میں ہے. یہ الگ سے کوئی نظام نہیں ہے، یہ ایسے ہی نظام ہے کہ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دور میں یہ علم فقہ جو ہے یہ باقاعدہ طور پر مدون نہیں تھا، باقاعدہ طور پہ اس کی چیزیں متعین نہیں تھی. حتیٰ کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہے وہ وضو کرتے تھے جیسے نبی علیہ السلام وضو کرتے تھے. لیکن اس کے بعد مجتہدین آئے تو انہوں نے اس کو متعین کیا کہ یہ فرض ہے اور یہ سنت ہے، یہ اس کا یہ درجہ ہے، اس کا یہ درجہ ہے. کیوں کہ جو چیز جس دلیل سے ثابت ہو رہی ہے تو اس دلیل کے حساب سے پھر اس کی بات کی جاتی ہے. تو تصوف کا یہ نظام جو ہے جس کی بنیاد جو ہے وہ عبادت تھی، تو اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے بعد جو ہے یہ ایک اس شکل اختیار کی. اور یہ سارے وہ لوگ تھے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں لگے رہتے تھے. اور یہ کہنا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے رضا کے خلاف کوئی کام کرتے تھے تو ایسا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. ایک مسئلہ ہے، قرآن حکیم فرقان حمید کہتا ہے کہ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، آپ کثرت سے ذکر کرو، اللہ کا ذکر کریں. اب ذکر جو ہے ایک تو اللہ اللہ کرنا ذکر ہے، قرآن حکیم کی تلاوت ذکر ہے، نوافل پڑھنا عبادت کرنا یہ ذکر ہے. تو اب اللہ جل جلالہ نے قرآن حکیم میں متعدد بار فرمایا ہے کہ کثرت سے ذکر کرو. تو اس کا مطلب یہ 5 نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں یہ تو ہمارے لیے متعین ہے، یہ ہر صورت میں ہم نے پڑھنی ہے، یہ ہمارے نیک نے بھی پڑھنی ہے، بد نے بھی پڑھنی ہے، سب نے یہ نمازیں پڑھنی ہے. تو اس سے آگے کی کوئی بات ہے اور وہ ہے کثرت سے اللہ جل جلالہ کا ذکر. اور یہ لوگ جو ہے نا اس طریقے سے اللہ جل جلالہ کا ذکر کرتے رہے اور ذکر کرتے رہتے ہیں اور یہ اس طریقے سے وہ آگے بڑھتے رہتے ہیں. اب کوئی کہے کہ کثرت سے اللہ جل جلالہ کا ذکر کرنا صحیح نہیں ہے، وہ کیوں صحیح نہیں ہے؟ صحیح ہے. قرآن حکیم فرقان حمید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم فرماتے ہیں کہ ان من عباد اللہ، کہ اللہ جل جلالہ کے ایسے بندے ہیں کہ لو اقسم علی اللہ لا برہ، کہ اگر وہ کسی بات کے اوپر قسم کھا لیں کہ اللہ جل جلالہ ایسے کرے گا تو اللہ جل جلالہ ایسے کر دیتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ جل جلالہ کی عبادت کر کر کے اس مقام پر پہنچے ہوتے ہیں. جیسے قرآن حکیم فرقان حمید میں آتا ہے فاذکرونی اذکرکم، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تو ایک وقت وہ ہے کہ بندہ ہاتھ باندھے اس کے دربار میں کھڑا ہے اور وہ یاد کر کر کے اللہ جل جلالہ
जलालहू को इस मंजिल पे पहुंच गया है कि अब अल्लाह जल जलालहू उसको अपनी याद में खूबसूरत रखता है। खूबसूरत माशाल्लाह तो जब ये माशाल्लाह। सूरत हाल हो जाती है तो अब ये कसरत जिक्र से होती है। अब कोई कहे कि वो 2 नफल तो आप जो है ना वो फलां नमाज के बाद पढ़ सकते हैं क्योंकि वो नबी अलैहिस्सलाम ने पढ़े थे और इसके अलावा ज्यादा आप नहीं पढ़ सकते, तो ज्यादा का तो हुक्म है। कुरान हकीम फुरकान हमीद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की हदीस, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम के सहाबा इकराम का अमल जो है वो इसके ऊपर शाहिद है। तो लिहाजा जितनी कसरत से अल्लाह जल जलालहू की इबादत की जाएगी इसी तरीके से उसका दर्जा बढ़ेगा, उसका मकाम बढ़ेगा, उसकी कुर्बत बढ़ेगी और जब ये चीजें बढ़ेगी तो फिर उसका एक खास किस्म का मेरा और आपका तो अकीदा जिसे हम वलीउल्लाह कहते हैं। सही, यही अकीदा है कि हम जितनी कसरत से पढ़ते हैं उनका मुकाबला नहीं कर सकते, उनकी तो हर एक इबादत, बल्कि ये कहने दीजिए कि उनके सहाबा कराम की, उनके अहले बैत की इबादत को जा एक ज़रूरत भी सकलैन की इबादत से बेहतर है। तो बहुत अच्छी गुफ्तगू हो गई, ना तख्त ताज में ना लश्कर सिपा में है जो बात मर्द कलंदर की बारगाह में है। अल्लामा साहब आपकी इजाज़त से, मुफ्ती साहब आपकी इजाज़त से, शाह साहब आपकी इजाज़त से बूझो तो जाने का आगाज़ करते हैं। बच्चे काफ़ी देर से खड़े हुए हैं और तैयार हैं। ताहिर अत्तारी हमारे पास मौजूद हैं और अली भी उनके साथ खड़े हैं, दोनों ही कज़न्स हैं। आप लोग तैयार हैं, आमादा हैं? बूझो तो जाने। हाँ, खोलना पड़ेगा आपको इस माइक को, ये लाल बत्ती जलेगी जिसका मतलब है कि माइक खुल गया है और इसका मतलब यह है कि आप लोग तैयार हैं। अच्छा, मैं आपको बताना चलूं कि बूझो तो जाने में क्या होता है। हमेशा की तरह प्यारे से बुरहान 10 सवालात आप पूछते हैं, हम उसका हाँ या ना में जवाब देते हैं, यस और नो में, और उन 10 सवालात में आपको शख्सियत का इदराक करना होता है। वो कौन शख्सियत होंगी? यकीनन वो अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से होंगी। यानी हम ये नहीं कह रहे कि तारीख़ हाजिर में से कोई हो, हम ये भी नहीं कह रहे कि तारीख़ गुज़िश्ता जो अयाम गुजरे या फिर 18वीं सदी या फिर उसके बाद मलूकियत का दौर या फिर ऐसी कोई चीज़, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि अहद नबी में से। आपके लिए बहुत ही आसान है और आप ये जसारत करते हैं, यहाँ तक आते हैं। खुदा इस काविश को कबूल फरमाए। अब इसका बाकायदा हम आगाज़ करने लगे, मगर मैं चाह रहा हूं कि एक तशनीगी सी है और एक प्यास सी है। जब औलिया उल्लाह पे बात हुई है तो जरा उनके मकामात को भी समझ लिया जाए कि विलायत के मानवी हैसियत क्या है और तारीख में विलायत किसे कहते हैं। इस हवाले से अल्लामा साहब मैं आपसे थोड़ी सी गुफ्तगू चाहता हूं, ये विलायत है क्या, इसकी मानवी हैसियत क्या है और तारीख में अगर देखें तो विलायत किसे कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवैस भाई, आपका मौजू आज बहुत प्यारा भी है और मेरा ख्याल है 1 घंटे का मौजू नहीं है ये, क्योंकि इसमें इतनी वुसअत है, इतनी गहराई है, इतना तनव्वु है कि आप हर पहलू पे घंटों गुफ्तगू करवा सकते हैं और मुख्तलिफ पहलू सामने ला सकते हैं। और फिर दूसरा उसका पहलू ये है, दूसरी बात कि माशरे को इस तरह के मबाहिस की ज़रूरत भी है ताकि जहन खुलें, मुंजमद न हों, क्योंकि हमारे जहन मुंजमद हो चुके हैं। इसलिए उस इंजमात के नतीजे में जो हमारे जहन जिन चीज़ों से आशना है उस हद तक हम कबूल कर लेते हैं और बाकी चीज़ों को बेक जुम्बिश कलम कहते हैं, नहीं ये सब गलत है। तो इसलिए थोड़ा सा इन मौज़ूआत पर ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत है। जहाँ तक विलायत की बात है, देखिए अभी शाह साहब ने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की और मुदल्लल अंदाज में आयात और अहादीस की रोशनी में विलायत के हवाले से, औलियाउल्लाह के हवाले से गुफ्तगू फरमाई। विलायत खुद जो है 2 इसकी किस्में हैं। अच्छा। एक विलायत तशरीई है और एक विलायत तकवीनी है। अच्छा। आप ये बताऊं कि ये मौजू जो है अभी हम जब यहाँ पर आए तो हमें दिया गया है। ऐसा ही है, मैं समझ रहा हूं। माशाअल्लाह, हम दाखिल हो रहे थे तो मुफ्ती साहब भी ये फरमा रहे थे कि भाई पहले आप देते हैं तो इस पर जो है बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन अभी भी मुझे उम्मीद है विलायत जो है ये या तकवीनी है या तशरीई है। तशरीई विलायत को हम जब देखते हैं तो इसको अल्लाह की उस खिलाफत की शक्ल में देखते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला इस ज़मीन के बासियों के नज़्म इंसराम को चलाने के लिए बंदों का तयन करता है। सही। वो जो विलायत तकवीनी है वो बातिनी है। उस बातिनी विलायत के हवाले से अल्लाह जिन बंदों का इंतखाब करता है या जिनको ये तौफीक देता है वो अपनी वुसअत के हवाले से जो जितना वसी और जितना गहरा है वो उस मकाम तक पहुंचता है और उसके नतीजे में वो कायनात में तसर्रुफ कर पाता है। ये जो कायनात में तसर्रुफ है ये यानी कायनात को तस्खीर करना, कायनात की तस्खीर के लिए ही इंसान को भेजा गया है और ये ज़ाहिरी भी है और बातिनी भी है। लिहाजा जो ज़ाहिरी है वो इस वक्त एक काफिर और मुसलमान में कोई फर्क नहीं है, लेकिन बातिनी सिर्फ उसी के लिए है जो रूह के एतबार से अल्लाह से जुड़ा हुआ होगा।
اب جب آپ ولایت کے درجے کی بات کرتے ہیں تو ولی وہ اس مقام تک پہنچنے کے بعد ولی بنتا ہے جہاں پر اس کا ارادہ ختم ہو جائے، اللہ کا ارادہ شروع ہو جائے، سبحان اللہ، اس کی نگاہ ختم ہو جائے، اللہ کی نگاہ شروع ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اب اگر وہ بولے تو وہی بولے جو اللہ بولتا ہے، وہ دیکھے تو وہی دیکھے جو اللہ چاہتا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں اس شخص کا اپنے نفس کا، اپنے وجود کا ارادہ جو ہے وہ پیچھے رہ جائے اور اس کے پورے وجود پر اللہ کا ارادہ اس طرح سے حاوی ہو جائے کہ پھر اس حدیث کی باری آئے کہ کنت سمعہ الذی یسمع بہا، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ سنتا ہے، وہ وہی سنتا ہے جو اللہ سننا چاہتا ہے، وہ اسی کو دیکھتا ہے جو اللہ دیکھنا چاہتا ہے، وہ وہی بولتا ہے جو اللہ بولنا چاہتا ہے، لہذا اس مقام پر پہنچتا ہے انسان۔ جب اس مقام پر پہنچتا ہے تو اس تصرف کے اس کمال کے اس مرحلے تک پہنچنے کے نتیجے میں البتہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہر انسان اپنی ظرفیت کے مطابق ایک سطح تک پہنچتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بالکل لامحدود ہو اور ہر شخص آخری درجے تک پہنچ جائے، ممکن نہیں ہے، چونکہ ولایت کے اعلیٰ ترین درجے پر نبی کریم فائز ہیں، اس سے اعلیٰ درجہ کائنات میں کوئی اور ہے نہیں، قابل تصور نہیں ہے، لہٰذا رسول اللہ کو قرآن کریم نے اسوہ اور نمونہ قرار دیا ہے۔ باقی جتنے بھی افراد بشر ہیں ان کی گنجائش یہ ہے کہ وہ اس مقام کی طرف سفر کریں، اس مقام کی طرف جس کا جتنا ظرف ہوگا وہ اس حساب سے اس مقام تک پہنچنے کی کوشش کرے گا، اور جہاں تک اس کی ظرفیت ہے وہاں تک پہنچے گا۔ یہ ظرف بھی سمجھانے کی ضرورت ہے، یہاں پر آپ 1 لیٹر کا جگ رکھ لیں، آدھے لیٹر کا رکھ لیں اور 250 گرام کا رکھ لیں، تو ہر برتن میں اس کی ظرفیت کے مطابق آپ پانی انڈیل سکتے ہیں۔ بالٹی میں بے شک بھرا ہوا پانی ہو، بالٹی سے انڈیلنے میں بالٹی کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن وہ جو ظرف ہے وہ جتنا بڑا ہوگا اتنا وہ وصول کرے گا۔ اس لیے اللہ کی عطا بے تحاشا ہے، لامحدود ہے، لیکن وہ جو قبول کرتا ہے اس کی ظرفیت شرط ہے کہ وہ کتنی ظرفیت رکھتا ہے اور اس ظرفیت کے مطابق وہ کتنا اس میں سے حاصل کر پاتا ہے۔ لہٰذا اب اس طرح کی مثالیں، اس طرح کی شخصیات صدر اول میں بھی اور بعد کے ادوار میں بھی آپ کو بے تحاشا نظر آتی ہیں۔ اب آپ اہل البیت کے حوالے سے دیکھیں، وہاں پر بھی آپ کو بے تحاشا ایسی ہستیاں نظر آتی ہیں، اور صحابہ کرام کے اندر بھی ایسے نمونے آپ کو نظر آتے ہیں، اور ان نمونوں کے حوالے سے قرآن کریم کے بعد احادیث مبارکہ میں اور تاریخی کتابوں میں ان کے حوالے بھی موجود ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تھے اور نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد گفتگو فرمانا چاہ رہے تھے، نگاہ پڑی، دیکھا زید کا چہرہ جو ہے وہ پژمردہ ہے، تھکن کے آثار ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، آنکھیں سرخ ہیں۔ فرمایا کہ کیف اصبحت یا زید، زید تم نے کیسے رات بسر کی؟ عرض کیا یا رسول اللہ اصبحت موقنا، میں نے یقین کے عالم میں رات بسر کیا ہے۔ اب نبی کریم باقی لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہر فرد کا ظرف برابر نہیں ہے، مختلف لوگوں کے ظروف مختلف ہیں، ٹھیک ہے؟ لہٰذا نبی کریم نے فرمایا کہ لِكُلِّ شَيْءٍ عَلَامَةٌ مَا عَلَامَةُ يَقِينِكَ، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی علامت ہوتی ہے، شناخت ہوتی ہے، اس کے آثار ہوتے ہیں، تمہارے اس یقین کا اثر یا اس کی علامت کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں رات بھر یا سجود میں یا قیام میں یا قعود میں اس کیفیت میں رہا کہ اللہ کا کلام میں پڑھ رہا تھا، جب آیات نعمت تک پہنچتا تھا تو جنت کو دیکھتا تھا، اور آیات عذاب کو پڑھتا تھا تو جہنم کو دیکھتا تھا، تو اس کیفیت میں ساری رات میری گزری ہے، اور اب آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، اب اگر آپ اجازت دیں تو میں کہوں کہ اب بھی میں اہل جنت کو بھی اس محفل میں دیکھ رہا ہوں اور اہل جہنم کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ جیسے ہی انہوں نے یہ کہا، مولانا رومی، آپ جانتے ہیں کہ مولانا رومی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے تاریخ اسلام کی، ان کی مثنوی ہے، مثنوی میں انہوں نے احادیث کو اور آیات قرآنی کو اور تاریخی واقعات کو اپنے کلام میں بیان کیا ہے۔ اس واقعے کو یا اس حدیث کو انہوں نے بیان کرتے ہوئے جب یہاں پر پہنچے کہ جب زید ابن حارثہ نے جب نبی کریم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اجازت ہے میں لب کھولوں اور بتاؤں کہ اہل جنت کون ہے اور اہل جہنم کون ہے، تو مولانا رومی کہتے ہیں کہ لب گزیدہ مصطفیٰ یعنی کہ بس، نبی کریم نے اپنے ہونٹ دانتوں میں لیے، کاٹا
اور فرمایا بس اس سے آگے نہ پڑھو, یہ اسرار الہی ہے. اللہ اکبر, یہ اسرار الہی. یہ صحابہ کرام کے درمیان کی بات ہو رہی ہے, صحابہ میں. اسی طرح سے امام سجاد کے حوالے سے, امام علی زین العابدین کے حوالے سے ان کی دعائیں آپ اگر صحیفہ سجادیہ پڑھیں تو اس کو زبور آل محمد کہا گیا ہے, اللہ اکبر, اخت القرآن کہا گیا ہے. آپ ان دعاؤں کو, ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم ان دعاؤں سے آشنا نہیں ہیں, ان دعاؤں کو ذرا پڑھیں اور اس کے بعد قرآن کو رکھیں. آپ کو کسی فرد بشر کا کلام نظر نہیں آتا, وہ لگتا ہے اتنا اعلیٰ کلام ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ جن ہستیوں کی زبان سے نکلا ہے ان کا مقام اتنا بلند ہے کہ ان کی اس مقام کی بلندی کا مظہر یہ کلام ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرت امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام یہ بیان فرماتے ہیں, مطاف میں بیٹھے ہوئے ہیں, مطاف یعنی خانہ کعبہ کے ارد گرد تشریف فرما ہے. ایک ساتھی وہ عرض کرتے ہیں, یا ابن رسول اللہ, ما اکثر الحجیج, اس سال کتنی بڑی تعداد ہے حاجیوں کی. جی. تو ایک لمحے کے لیے خاموش رہتے ہیں اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ما اقل الحجیج و اکثر الزجیج, کتنے زیادہ چیخنے چلانے والے لوگ ہیں اور کتنے کم حاجی ہیں. جب یہ بیان فرماتے ہیں تو وہ شخص جو ساتھی ہے کہتا ہے, یا ابن رسول اللہ, ہمیں سمجھ نہیں آئی آپ نے یہ کیا فرمایا. تو آپ اشارہ کرتے ہیں یوں, اس کی آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹ جاتا ہے. یہ کون ہے؟ امام سجاد, امام زین العابدین, امام حسین کے فرزند علی ابن الحسین, علی ابن الحسین. اشارہ فرماتے ہیں, ان کی آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹ جاتا ہے. وہی مطاف ہے, وہی خانہ خدا ہے, وہی طواف کی جگہ ہے. وہ کیا دیکھتا ہے؟ دیکھتا ہے کہ کچھ ریچھ ہیں, کچھ خنزیر ہیں, کچھ کتے ہیں, کچھ اور جانور ہیں, درمیان میں کچھ انسان بھی ہیں جو خانہ خدا کا طواف کر رہے ہیں. یہ یعنی وہ ان انسانوں کا باطن ہے, ان انسانوں کا باطن. لیکن یہ باطن ہر ایک کو نظر نہیں آتا, صرف اسی کو نظر آتا ہے جو اس مقام تک پہنچ چکا ہو یا جو کسی کو یہ دکھانا چاہے. تو جب یہ دیکھا تو وہ بڑے پریشان ہوئے ساتھی. جیسے ہی پریشان ہوئے آپ نے اشارہ کیا, پردہ دوبارہ سے پردہ آ گیا آنکھوں کے سامنے. فرمایا کہ دیکھو, انسان کی جو روح ہے وہ جس طرح سے تم اس کی تربیت کرو گے وہ اسی طرح سے پروان چڑھے گی. ہو سکتا ہے جسم انسان کا ہو, اندر روح جو ہے کسی حیوان کی ہو. ہو سکتا ہے جسم انسانی ہو, روح بھی انسانی ہو. جس کی روح انسانی ہوگی وہ تربیت یافتہ ہوگا. اب اس میں اس نے اس مقام تک پہنچنا ہے جس مقام تک پہنچنے کے لیے دعوت لے کر نبی کریم تشریف لائے ہیں. یہ ولایت کے مختلف ان درجات کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے. بالکل, مزید سوالات بھی ہمارے پاس ہیں اور بہت ہی اچھی گفتگو ہو گئی یہاں تک. اب میں, جیسے کہ میں نے آپ سے قبل اجازت لی ہے, بوجھو تو جانے کے لیے تیار اور آمادہ کھڑے, کافی دیر سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا سوال پوچھیں گے. سوال تو آپ نے پوچھنا ہے, آپ کا وقت شروع ہو جاتا ہے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرد میں سے یا عورت میں سے؟ مفتی صاحب, مرد میں سے ہیں بے شک. ہاں میں یا نہ میں آپ کو جواب ملے گا. پہلا سوال عموماً آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ ہم آپ کو واضح کر دیتے ہیں. اب آپ ہم سے پوچھیں گے تو ہم کہیں گے ہاں یا نہ. خلفائے راشدین میں سے؟ دوسرا سوال آپ نے پوچھا کیا خلفائے راشدین میں سے ہیں, تو مفتی صاحب نہیں جی, خلفائے راشدین نہیں جی. خلفائے راشد, اچھا یہ اس دن علماء کرام یہاں تشریف رکھتے تھے, انہوں نے چونکہ یہ ایک بحث ہے. خلفائے راشدین ایک ٹرم ہے نا, اصطلاح ہے. اصطلاح اس کا یہ مطلب نہیں کہ خلیفہ راشد نہیں ہے. خلیفہ راشد کا مطلب جو بھی خلفاء گزرے ہیں جو نیک اور برحق تھے, تو ان میں حضرت حسن یقیناً داخل ہے. اس میں تو کوئی نہیں, مطلب یہ ہے کہ جن حضرات کو مفتی صاحب سلام ہے آپ کو, نام نکل گیا. مفتی صاحب نے آج معاملہ آسان کر دیا, نام مجھے ملنا چاہیے. جن اب آپ بتائیں کیا ملی ہے تو ان میں جو ہے نا ان کا نام آتا ہے, 6 مہینے کی خلافت ہے. اصطلاحات جو ہے نا, اصطلاحات ٹرم ایک الگ چیز ہوتی ہے. یعنی حضرت اب نام آئی گیا تو یقیناً خلیفہ راشد ہے, اس میں تو شک کرنا گمراہی ہے. لیکن جب جیسے ہم کوئی خلفۂ راشدین کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے جو متبادر ہوتے ہیں جو شخصیات, وہ ابتدائی 4 خلفاء سے متبادل ہوتے ہیں. تو اس معنی میں میں نے کہا کہ صحیح آسان کر دیا آپ نے. بہرحال انہوں نے چند, جی ہم ایک کام کرنے لگے, آپ کو ہم 1 منٹ دے رہے ہیں, بلکہ آپ سے 1 منٹ لے رہے ہیں اور شخصیت بدل رہے ہیں آج, تاکہ آپ کے لیے آسان شخصیت ہوگی, اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. مگر شخصیت یہ لیجیے ہم نے بدل دی, اور اب آپ کے پاس شہزادے جائیں گے اور سب کو دکھائیں گے یہ شخصیت کیا ہے. سب سے مراد ان کو نہیں دکھانا ہے آپ نے برہان شاہ صاحب, علماء کو, بابا کو دکھائیے اور سب کو دکھا دیجیے. اب آپ کا وقت شروع ہو جاتا ہے. وہی سوال آپ نے 2 پوچھے تھے, اضافی سوال ہم آپ کو دے رہے ہیں. یعنی 10 سوال اور پوچھوں؟
हाँ 10 सवाल पूछिए और डंके की चोट पे पूछिए। कहाँ? अच्छा अच्छा, ठीक, खूबसूरत हो गया। तो पहला सवाल तो वही है मेरा कि मर्द हैं या औरत। जवाब आपने अगर कहा कि मर्द हैं तो जवाब है हाँ। हम 2 तक तो ले जाएंगे ना आपको, क्योंकि आपने इससे पहले ही पूछा था। खुलफा राशिदीन में से हैं। अब आपने सवाल पूछा है मुफ्ती साहब, अब शफकत नहीं। कीजिएगा। नहीं नहीं, फिर से वही बात कि इसका हरगिज़ से मकसद नहीं कि आप राशिद नहीं हैं या खिलाफत के हकदार नहीं है भारत, लेकिन वो जो एक फ्रेम था उसकी वजाहत आपने कर दी। अशरा मुबशरा में से हैं। शाह साहब कह रहे हैं अशरा मुबशरा में से हैं। नहीं। ऐसे मुबशर बिल जन्नत तो हैं। आए हाय 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 हाय, क्या जुमला कहा है। मैं अगर अभी बताऊंगा तो हिंट चला जाएगा। मैं 7वें सवाल पे आपको बताऊंगा। जो जुमला शाह साहब ने कहा है ना, बात अगर जन्नत की है। क्या अहले बैत में से हैं? किस पे? अहले बैत में से। अल्लामा साहब जी हाँ, अहले बैत में हैं, अहले बैत में हैं। काफ़ी आसान हो गया। कम उम्री में बहुत सी जंगें लड़ी हैं आपने। कम उम्री में बहुत सी जंगें लड़ी हैं आपने, लड़ी हैं या नहीं? यानी किसी जंग का हवाला दें हमसे, हाँ या ना ले लें। ग़ज़वा ओहद। नहीं। 5वां सवाल आपने पूछा ग़ज़वा ओहद में यानी लड़ रहे थे, तो जवाब आया ना। जी क्या वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में वफात पा गए थे? अल्लामा साहब नहीं नहीं, नहीं, नो। 6ठा सवाल आपने पूछा क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में ही वफात पा गए, तो जवाब आया ना। 7वें पे अब आएंगे तो इलामा बल्कि मुफ्ती साहब, मुफ्ती तारिक मसूद साहब हमेशा की तरह शफकत करेंगे और आपको हिंट देंगे। हिंट ही देंगे। लेकिन क्या वो आपके बहुत करीबी साहबी थे, जैसे नालेन मुबारक संभालना, मिसवाक मुबारक संभालना, वज़ू का पानी देना? मुफ्ती साहब जब अहले बैत कह दिया तो और क्या खुर्ब होगा। जब ये कह दिया कि हाँ अहले बैत में हैं, बात तो खत्म फिर हो क्या करीब और क्या दूर? करीब, कुर्बत, क़राबतदार, और क्या चाहिए आपको? ज़िल क़ुरबा। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम रखा? हाय हाय हाय। शाह साहब कह रहे हैं क्या आपने, हुजूर ने उनका नाम रखा था? जी हाँ। जी हाँ। आज सनसनी खेज है इसलिए कि हमने फौरी से आंसर चेंज किया है और आज सारे लोग गैस कर रहे हैं। आंसर दे दो फिर। आंसर अगर गलत हुआ तो आज आप हार के जाएंगे। गो कि यहाँ आने वाला हारता नहीं है बारह, लेकिन इनाम के हकदार आप नहीं करार पाएंगे। 3 सवाल आपके पास और हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर। माशाल्लाह, ये आपने 8वां सवाल पूछा है, मैं इसको ऐसे काउंट कर लूं? नहीं, मैंने आंसर दिया। अल्लाह अकबर, आप तो बज़िद है। क्या हो गया है? मैंने सवाल पूछा था कि आपसे कि आपने उनका नाम रखा, तो मुझे उतना ही याद है कि आपने जिनका नाम रखा था। मैं आपको मौका दे रहा हूँ। ये आपने 8वां सवाल पूछा और मैंने कहा नहीं ये नाम नहीं है। 1-2 सवाल और पूछ सकते हैं आप, चलें। सर ताबा कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल, दहन फूल, ज़कन फूल, बदन फूल। अगर इस नात के आखिरी मिसरे तक आप पहुंच जाएं तो आपको नाम मिल जाएगा। ये तो आपने बता दिया है। मैं इससे ज्यादा क्या करूं? अगर नात सुनी हो, और किसका कलाम है, क्या बड़ा कलाम है। अत्तारी साहब परेशान नहीं होना है, कौमी पैगाम है, नेशनल मैसेज है हमारा। करीब करीब पहुंच गए हैं। अब तो बिल्कुल करीब जो है ना। करीब है। करीब भी एक हिंट है दो वैसे हाथ आपको। रह गया लबे बाम तो। माशाल्लाह, खवातीन ज़्यादा तेज़ हैं। मैंने देखा अब जो मुकाबले में अब तक आई हैं बहुत तेज़ी के साथ गैस कर लेती हैं। क्या आप सार्क के रुकन थे? क्या आप सार्क के रुकन, मुहिम थी एक सार्क।
سارک ساؤتھ ایشین والی جو تنظیم آپ بتا رہے ہیں, میں تو کہہ رہا ہوں عہد نبوی میں میں سے. نے وہاں بھی اس میں پڑھا تھا ایسا, بٹ نہیں, ایسا نواں سوال جو آپ نے پوچھا ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. علی آپ کچھ بتائیے نا اپنے دوست کو, اپنے کزن کو. علی آپ کا نام بھی ایک ہنٹ ہے. اللہ اکبر. یہ بتائیں محمد بن قاسم نے ہندوستان پہ 17 کیا کیے؟ سوری, محمود غزنوی نے ہندوستان پہ 17 کیا کیے؟ ہاں چلیں. اسی طرح کا ہو گیا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم. غزوہ احد میں آپ نہیں تھے. غزوہ احد ممکن ہی نہ ہوتی اگر آپ نہ ہوتے. کتنا بڑا نام آپ لے رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ غزوہ احد میں وہ نہیں تھے. آپ کو جواب حملے کا تو اس سے ذرا مجھے لگا. یہ آپ نے نواں سوال پوچھا اور ہم نے کہا نہیں ہے. آخری آپ نے گیس کرنا ہے. 10 ہو گئے سمجھ لیں آپ کے. بس اب ایک نام آپ لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو حتمی جواب سمجھیں گے. علم بڑھاؤ مسلمانوں. جوان تھے ماشاءاللہ, جنت میں بھی ہوں گے جی. اور تھوڑا سا میں ہاں اب ذرا ہیلپ کیجیے آپ ان کی. تھوڑا سا ہو سکتا ہے کچھ آدھا کر لیں ہم بعد میں جا کے. آدھا ہونے کو آج جی ایف ایس کی طرف سے خوبصورت تحفے ہیں, تو وہ جنت میں بھی ہیں, جوان بھی ہیں, اور انشاءاللہ سرداری والا عنصر بھی ان میں پایا جاتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور مزید تھوڑا اور شہادت. اچھا, اور مزید تھوڑا مرتبے پر فائز ہوئے. دیکھیں ذرا آپ, شہادت کا مرتبہ بھی اس بہانے سے انہوں نے بیان فرما دیا. اور بھی مزید تھوڑا سا آپ بتا دیں. اہل بیت کا نام آتے ہی سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے. اور بتا دیجئے آپ. اور بس اب یہی رہ گیا تو اگر نام وہ لیں بھی تو انعام تو مفتی صاحب کو دینا چاہیے. نام تو مفتی صاحب. محمد بن قاسم نے محمود غزنوی نے ہندوستان پہ 17 کیا کیے. دوسرا سوال تھا محمود غزنوی نے ہندوستان پر کتنے حملے کیے؟ اور کیا چاہیے؟ جواب نہ دے سکا. علم العادات میں چلے جائیں, علم العادات میں چلے جائیں کچھ دیر کے لیے. وہاں بھی آپ کے لیے ایک ہنٹ موجود ہے. کیا بتاؤں میں, تو یہ تو بہت ہی آسان ہو گیا آپ کے لیے. بہرحال مگر ذرا غور کیجئے, آپ کے پاس آخری 3 سے 2 منٹ رہ گئے اور آپ, مجھے یقین ہے آپ جواب دے دیں گے. اتنا قریب کوئی نہیں آیا ہے, اور آپ کے نام کے صدقے سے, وسیلے سے آپ کو آج انعام جانا چاہیے اگر آپ گیس کر لیں. حضرت زید بن حارث. انہوں نے فیصلہ قسم اٹھائی ہوئی ہے. مفتی صاحب یہ ہمارا امتحان لے رہے ہیں. انہوں نے قسم اٹھائی ہوئی ہے, انہوں نے چاروں طرف جانا ہے, یہی نہیں جانا. ایک اور موقع دے رہا ہوں, 2 منٹ کے اندر جواب دیجیے. آخری نام مجھے یاد پڑتا ہے جو میرے ذہن میں تھا, عبداللہ بن مسعود. اچھا, میں آپ کو آخری ہنٹ دے رہا ہوں. اتاری صاحب, علی بھائی, آپ کو آخری ہنٹ دے رہا ہوں, اس کے بعد کوئی ہنٹ نہیں, اور آپ پہنچ جائیں گے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور اس سجدے کو آپ نے تول دیا, بڑھا دیا. حضرت امام حسین رضی اللہ شکر اللہ کا پروردگار, تیرا خاص شکر احسان ہے کہ کچھ تو تاریخ سے دوستی ہے. انعام دیتے ہیں. چلیے شاہ صاحب آ جائیے, ایک تحفہ دیتے ہیں. شاہ صاحب مائک کو چھوڑ دیں اور تحفے کو پکڑ لیں, بلکہ اپنے ہاتھوں سے دیں. آپ آ جائیے, آ جائیے, آ جائیے. یہ لیجیے جی, آئیے برہان شاہ صاحب سے تحفہ لیجیے یہاں پر آ کے. طاری صاحب, یہ خوبصورت سے تحفہ جی ایف ایس کی طرف سے, رمضان الکریم کا یہ پیارا سا تحفہ. آپ بھی آئیے علی صاحب. شاہ صاحب ایک اور تحفہ آپ دیں گے. دونوں ہی پارٹسپینٹ نے اچھا مقابلہ کیا اور آج ہمیں احساس ہو گیا کہ ابھی مزید رمضان ٹرانسمیشنز کی ضرورت ہے, ابھی مزید عرفان رمضان کی ضرورت ہے, اور ابھی معرفت کا سفر جاری و ساری ہے. بہت اچھی گفتگو اب تک ہماری ہوئی. مفتی طارق مسعود صاحب, اولیاء اللہ کا مقام قرآن و حدیث کی روشنی میں ذرا جاننے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی قرآن حکیم میں اولیاء اللہ کی اصطلاح سے کیا مراد ہے, اور قرآن نے ان کا مرتبہ کیا بیان فرمایا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید میں بھی ولی اللہ کا لفظ, اولیاء اللہ کا لفظ بہت جگہ استعمال ہوا ہے. سورہ یونس میں ہے, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سنو خبردار, جو اولیاء اللہ ہوں گے ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے. سبحان اللہ. تو ولی کا جو لفظ ہے, یہ اس کے جو لغوی معنی ہے, دوست کو کہتے ہیں, دوست, اور اس کی جمع اولیاء آتی ہے. تو جو بھی اللہ کے دوست ہیں ان کو قرآن نے ولی کہا ہے.
اور احادیث میں یا صحابہ کرام کے کلام میں بھی ولی سے مراد جو بھی اللہ کا دوست ہے، یعنی اس کو ہم اگر آسان لفظوں میں کہیں کہ جو بھی ناجائز اور حرام باتوں سے بچتا ہو اور فرائض و واجبات کو پورا کرتا ہو، تو قرآن میں تو اس کو ولی کہا جاتا ہے۔ لیکن جیسے بہت سارے قرآن کے اور احادیث کے الفاظ ہیں جو بعد میں جا کے ایک مخصوص طبقے کے لیے ایک اصطلاح بن گئے، وہ جی، تو وہ پھر کچھ ایسے الفاظ ہیں جو بعد میں جا کے، جیسے قرآن میں جو فقیہ یا احادیث میں جو فقیہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہ فقیہ نہیں ہے جس کو ہم آج کی اصطلاح میں فقیہ کہتے ہیں۔ صحیح۔ کوئی بھی جو یعنی اس دور میں کوئی بھی بات کو سمجھنے والا یا جس کے پاس بھی علم ہو، اس کو فقیہ کہا جاتا تھا۔ صحیح۔ یعنی کہیں کسی بھی چیز کی تہ تک پہنچ جائے کوئی شخص، لیکن بعد میں ایک فقیہ ایک ٹرم بن گئی، فقہا، جن کو مجتہدین اور فقہا۔ مفتی کا لفظ آپ دیکھ لیں کہ بہت سارے صحابہ ہمیں ملتے ہیں جو فتویٰ دیا کرتے تھے مگر ان کو مفتی نہیں کہا جاتا تھا۔ اچھا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن عمر، حضرت ابو ہریرہ، یہ تمام صحابہ اپنے دور کے بڑے بڑے مفتیان کرام میں سے تھے۔ لوگ آتے تھے ان کے پاس تو یہ فتویٰ دیا کرتے تھے، لیکن آپ نے نہیں سنا ہوگا مفتی ابو ہریرہ، مفتی عبداللہ بن مسعود، یہ نہیں سنا ہوگا۔ تو اگر مجھے آپ اجازت دیں، یہ تصوف کا موضوع بہت ایک یعنی حساس موضوع ہے۔ میں تھوڑا سا اس پہ، ولی اللہ کا لفظ بھی جب آئے گا تو فوراً تصوف کی طرف ذہن جاتا ہے نا، کیونکہ صوفیہ کرام میں زیادہ تر ولی اللہ گزرے ہیں، انہی کو ولی اللہ کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں دو انتہائیں ہیں تصوف کے معاملے میں۔ صحیح۔ جیسے بھی انہوں نے بات کی ہے کہ ایک جو غلو ہے وہ یہ ہے کہ تصوف سرے سے کچھ ہے ہی نہیں، اور وہ کہتے ہیں تصوف کا لفظ دکھاؤ قرآن و سنت میں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے کسی صوفی بزرگ کا نام بتاؤ۔ صحیح۔ تو اگر آپ لفظ دیکھنا تلاش کریں گے تو پھر مفتی کا لفظ بھی نہیں ملتا ہمیں۔ خوبصورت۔ پھر تو ہم یہ آپ سے سوال کریں گے کہ مفتی دکھاؤ کوئی، یعنی جس کو نبی نے کہا ہو کہ مفتی عبداللہ بن مسعود یا مفتی ابو ہریرہ۔ تو یہ اصطلاحات تو بعد میں ایجاد ہوئی ہیں، تو اصطلاحات کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ تصوف میں جو کچھ بتایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے، کیا یہ نبی کے دور میں یہ چیزیں سکھائی جاتی تھیں یا نہیں سکھائی جاتی تھیں؟ تو اگر وہ سکھائی جاتی تھیں تو آپ اس کو صوفی کے علاوہ کچھ اور نام دے دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ تصوف کی اصل قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے پیغمبر کو بھیجا، اور پیغمبر کی ذمہ داری کیا ہے؟ یعلمہم الکتاب، پیغمبر کتاب سکھائیں گے، ایک پیغمبر کی ذمہ داری اللہ نے یہ بتائی۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، دوسرا کام پیغمبر حکمت کی باتیں سکھائیں گے جن کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اور تیسری چیز وَيُزَكِّيهِمْ، پیغمبر ان کا تزکیہ کریں گے، تزکیہ نفس کریں گے۔ خوبصورت۔ تزکیہ ان کا کریں گے۔ تزکیہ کہتے ہیں پاک کرنا۔ صحیح۔ زکوٰۃ کو بھی زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ آپ کے مال کو پاک کر دیتی ہے۔ صحیح۔ تو یعنی یہ پیغمبر ان کو پاک کریں گے ظاہری اور باطنی نجاست سے۔ صحیح۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد قد افلح من تزکا، جس نے تزکیہ کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں قرآن بھی سیکھنے کی ضرورت ہے، حدیث سیکھنے کی بھی ضرورت ہے، اور قرآن و حدیث کے جو مسائل کا ہے اور فضائل کا علم وہ بھی سیکھنے کی، ساتھ ساتھ ایک تیسری چیز کی ہمیں ضرورت ہے جس کو تزکیہ کہا جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا نہیں تھا کہ یہ شعبے ڈیوائیڈ ہوئے ہوئے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں چیزیں صحابہ کو سکھائی ہیں۔ ذرا سا ایک واپس لوٹ کر آئیں گے، یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ عرفان رمضان میں آپ کا انتظار ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولیاء کرام کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، تصوف کو بھی سمجھنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یہاں پہ مفتی طارق مسعود صاحب بہت ہی اچھی گفتگو فرما رہے تھے کہ ایک طبقہ ایسا ہے جو صوفیہ کی تلاش میں ہے کہ اس زمانے میں کوئی صوفی نہیں، تو جواب میں ہم کہتے ہیں کہ مفتی بھی تو کوئی نہیں ہے، اصطلاح ہے۔ ایسے ہی حضور؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دو غلو ہیں اس معاملے میں، کہ ایک طرف تو کہتے ہیں اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، اور دوسری طرف تصوف کے نام پہ بدعات، خرافات اور ہر چیز کو دین بنا لیا ہے۔ تو یہ دونوں دو انتہائیں ہیں۔ اعتدال کا راستہ یہی ہے کہ جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تزکیہ قرآن سے بھی ثابت ہے، تو اگر اس کو باقاعدہ ایک الگ شعبہ بنا کر کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو اس کے لیے فارغ کر لیا، جیسے کچھ نے مسائل کے لیے اپنے آپ کو فارغ کیا، کچھ لوگوں نے حدیث کے لیے اپنے آپ کو فارغ کیا،
تو ایسے ہی کچھ بزرگان دین ہیں جنہوں نے تزکیہ کے لیے اپنے آپ کو فارغ کیا کہ خانقاہ بنائی. اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس طرح کے مدارس تو نہیں تھے کہ باقاعدہ جن کا ایک ٹائم ہوتا تھا, صبح 8 بجے سے کلاسیں شروع ہو رہی ہیں. صفہ تھا, اصحاب صفہ, وہ لوگ آ کے بیٹھا کرتے تھے. اور بہت سے لوگ تھے جو اصحاب صفہ میں نہیں تھے, انہوں نے چلتے پھرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا. سبحان اللہ. تو ایک یعنی باقاعدہ کوئی ادارہ نہیں تھا. تو جیسے بعد میں ادارے وجود میں آئے اور پھر اس میں درجنوں ڈپارٹمنٹ, حدیث کا شعبہ الگ ہوتا ہے, فقہ کا الگ ہوتا ہے, تاریخ کا بالکل ایک الگ شعبہ ہوتا ہے, عربی گرامر ہے, بہت ساری چیزوں کو ہم نے, عربی ادب ہے ایک الگ ہے, وہ بھی اس کا بھی دین سے تعلق ہے. تو بیائی نے اسی طرح سے ایک دور آیا جس میں باقاعدہ صوفیہ کرام نے خانقاہیں بنائی اور تزکیہ کو بالکل ایک الگ شعبہ بنا دیا. اچھا. کہ جس نے اپنی اندر کی اصلاح کرنی ہے, جس نے, یعنی میں اگر دیسی زبان میں کہوں, جس نے انسان کا بچہ بننا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ وہ ہمارے پاس آئے اور ہم اس کو انشاءاللہ اس کا تزکیہ کریں گے. اور یہ وہ صوفیہ کرام تھے جن کو سند ملی تھی اپنے بڑوں سے. تو تصوف میں یہ ضروری ہے کہ آپ کس کے مجاز ہیں, کس نے آپ کو اجازت دی ہے, آپ کا خود بھی تزکیہ ہو چکا ہے. تو اللہ تو جانتا ہے دلوں کے حالات کو, لیکن ایک ظاہری طور پر ایک ثبوت کے لیے آپ کو کس سے خلافت ملی ہے, کس نے آپ کو گدی نشیں بنایا, کس نے آپ کو اس مسند پہ لا کے بٹھایا ہے. تو یہ سلسلہ بھی ہونا ضروری ہے اس میں, تاکہ کوئی بھی اس میں فراڈی آدمی گھس کے تزکیہ کے نام پہ لوگوں کو بیوقوف بنانا نہ شروع کر دے. تو یہ تمام کی تمام چیزوں کی اصل ہمیں نبی سے ملتی ہے. جیسے میں قرآن مجید کی آیت پڑھ رہا تھا, وَيُزَكِّيهِمْ, کہ نبی تمہارا تزکیہ بھی کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پہ صحابہ کرام کا تزکیہ کیا. اور پھر ہوتے ہوتے جو صوفیہ کرام آئی, یہ اصطلاح بن گئی باقاعدہ صوفی کی, کہ جو لوگ بھی احسان کے درجے تک پہنچے ہیں عبادت میں اور اللہ کی محبت میں, اللہ کے خوف میں, تو جو اس درجہ احسان کو پہنچ گئے ان کو ولی کامل کہا جانے لگا. دیکھیں قرآن کی اصطلاح کا جو آپ نے سوال کیا, اس میں تو جو بھی شخص گناہوں سے بچتا ہے, نیک زندگی گزارتا ہے, وہ ولی ہے. اچھا. تو وہ جنت میں جائے گا. یہ نہیں ضروری نہیں ہے کہ جو ان ٹرم سے واقف ہو اور اسی سٹائل میں آئے گا دین کی طرف وہی جنت میں جائے گا, باقی ہم لوگوں کو باقی یعنی ہم لوگوں کو گمراہ کہہ رہے ہیں. قرآن کی اصطلاح میں تو جو بھی گناہوں سے بچے گا اور جو بھی نیک اعمال کرے گا وہ اللہ کا دوست ہے. لیکن جو ایک اصطلاح بن گئی ولی, کہ یہ اللہ کا پہنچا ہوا ہے, ولی ہے, تو وہ اصطلاح ان لوگوں کے لیے استعمال ہونے لگی جو درجہ احسان تک پہنچے ہوئے ہیں. انہوں نے اللہ کی عبادت ایسے کر رہے ہیں کہ انک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, گویا تم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. یہ درجہ جن کو حاصل ہو گیا. اور جیسے دونوں حضرات نے بھی ایک وہ حدیث سنائی ہے کہ ایک مقام آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ جو ہے نا, اللہ تعالیٰ اس کی آنکھیں بن جاتی ہیں جس سے وہ دیکھتا ہے, اللہ اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں, نہیں کوئی کام اس کا پھر اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں ہوتا, اور اس کو استحضار نصیب ہوتا ہے, ہر وقت اللہ کا استحضار, اس پہ غفلت بہت کم طاری ہوتی ہے. صحیح. تو یہ ہے وہ تزکیہ جس کا قرآن میں ذکر. اور دیکھیں یہاں ایک بہت اہم چیز یہ ہے, لوگ آج کہتے ہیں کہ ہم کتابیں پڑھ کے بس دیندار بن جائیں گے, ہمیں کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ان کا مقصد یہاں سے اہل اللہ کی اور بزرگوں کی نفی ہوتی ہے. صحیح. کہ یہ سب اپنی دکانیں معاذ اللہ چمکا کے بیٹھے ہوئے, ہمیں کیوں, ہم کسی کے پاس کیوں جائیں, ہم کسی سے کیوں سیکھیں. صحیح. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو قرآن سے بہتر تو کوئی کتاب نہیں ہے. صحیح. اور وہ نازل بھی عربی میں ہوا, یعنی لسان عربیہ بلسان عربی مبین. جو صحابہ کی زبان تھی نا, ان کی مدر لینگویج میں قرآن نازل ہوا ہے. لیکن ان کے لیے تو قرآن کہہ رہا ہے ان کو نبی سے سیکھنا پڑے گا, ان کو تزکیہ بھی نبی سے کرانا پڑے گا. وہ براہ راست صرف قرآن پڑھ کے, قرآن بہت زبردست ہے اور معاون اور مددگار ہے, لیکن صرف اتنا کافی نہیں ہے. سبحان اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت نے براہ راست صحابہ کرام کا تزکیہ کیا, اور یہ ممکن نہیں ہے کہ جب صحابہ بغیر نبی کے سیکھ لیں تو تابعین وہ ڈائریکٹ قرآن سے سیکھ لیں. خوبصورت. حالانکہ وہ تو ان کا دور تو قرآن کے بعد کا دور ہے, تو ان کو بھی صحابہ سے سیکھنا پڑا ہے, تزکیہ اپنا صحابہ سے کروانا پڑا ہے, اور علم و حکمت کی باتیں صحابہ سے سیکھنی پڑی ہیں, کتابیں بھی معاون مددگار بنی ہیں. تو یہ سلسلہ اسی طرح تابعین نے پھر تبع تابعین کو, یہ سلسلہ 1400 سال سے آج تک چلا رہا ہے. صحیح. تو اس میں یقیناً 2 نمبر لوگ بھی ہیں. تصوف کے نام پہ بہت زیادہ خرافات بھی ہوئی ہیں, جیسے میں نے بات کی ابتدا میں کہا تھا کہ 2 انتہائیں ہیں. کچھ لوگوں نے تصوف کے نام پہ سب کچھ حلال کر دیا. ایک ہم جب صرف پڑھتے تھے تو ہمارے مدرسے میں ایک مقولہ کہا جاتا تھا, صرف کے اصول اور قواعد جو ہوتے ہیں نا گرامر کے, ان سے بعض الفاظ ایسے جو گرامر کے لحاظ سے پورے نہیں اتر رہے ہوتے. صحیح. جیسے مصیبت کی جمع عربی میں آتی ہے مصائب, لیکن گرامر کے لحاظ سے مصائب آنی چاہیے یہ کے ساتھ, لیکن آتی مصائب ہے.
مصائب آتی ہے صحیح. تو اس میں کیا کہتے ہیں بھئی یہ شاذ ہے, بھئی یہ کیا ہے, ایک شاذ لفظ ہے جو عام قاعدے سے ہٹا ہوا ہے, تو اس کے لیے وہ قاعدے نہیں ہیں. صحیح. تو ہمارے استاذ ایک بات کرتے تھے کہ جب صرفی یعنی صرف پڑھنے والا پھنستا ہے نا, تو صرفی پھنسے تو راز ہے, صوفی پھنسے صرفی پھنسے تو شاذ ہے, صوفی پھنسے تو راز ہے. ٹھیک ہے نا, یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں صوفی کسی بات میں پھنس جائے کہ بھئی یہ تو قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے, تو یہ راز کی باتیں میرا اور اللہ کا ڈائریکٹ معاملہ ہے. اچھا. ایسا نہیں ہے, آپ کو وہ قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھنا پڑے گا. آپ قرآن و سنت سے بہرحال تجاوز نہیں کر سکتے, کیونکہ تصوف کی جو بنیادی مقصد تھا وہ تو لوگوں کو قرآن و سنت ہی پہ چلانا تھا. اتنی خوبصورت گفتگو ماشاءاللہ. میں آج بہت خوش ہوں. بہت شکریہ مفتی طارق مسعود صاحب آپ کا, علامہ امین شہیدی صاحب آپ کا بہت شکریہ, شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ, شہزادے کا بھی بہت بہت شکریہ. تمام لوگوں کا میں اظہار تشکر پیش کرتا ہوں کہ آج عرفان رمضان کی اس نشریات سے ہمیشہ کی طرح حسب روایت اتحاد کا, پیار کا, محبت کا اور امن کا پیغام گیا, جاتا رہے گا. اسی وعدے کے ساتھ افطار کی نشریات میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا. پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ملک پاکستان کی تعمیر, ترقی اور تربیت میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں. فی امان اللہ.